اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو وہ جرہم قبیلہ جو وہاں آ کر آباد ہوا تھا، ان سے انہوں نے عربی سیکھی، اور چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوبصورت اور بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے، اس لیے ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دوسری بار یہاں پہ تشریف لائے اپنے خاندان کا پتہ کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے اپنی بہو سے تعارف کروایا اپنا، اور پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے گزر رہے ہیں، تو بہو نے نہایت تنگ دستی کی شکایت کی اور بہت زیادہ ناشکری کی۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اسے کہنا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اسے بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آ کر جب یہ سنا تو وہ اپنے والد محترم کا اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے اس خاتون کو طلاق دی، اور پھر جو قبیلہ وہاں تھا جرہم، اس کے سردار مداد بن عمر کی صاحبزادی سے شادی کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی دوسری بہو سے پوچھا کہ حالات کیسے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور شکر گزاری کی، اور کسی شکایت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہر طرح سے تسلی دی کہ ہم لوگ بہت مطمئن ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا کہ اب تمہارے گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ اسے ہی برقرار رکھنا، اور خود وہ فلسطین چلے گئے۔ اس کے کافی عرصے کے بعد وہ تیسری یا چوتھی بار تشریف لائے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے۔ وہ دیکھتے ہی اپنے والد کو لپٹ گئے، اور چونکہ یہ ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی تو یہ باپ بیٹا کافی دیر تک ایک دوسرے کو یعنی کہ بغل گیر رہے، اور ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے، اور ان کا جدا ہونا جو ہے وہ الگ ہونا بہت مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہلی بار قیام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ یہاں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور کھود کر زمین جو ہے بنیادیں نکالیں۔ تو بنیادیں یہ وہی تھیں کہ پہلی بار جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور وہ طوفان نوح میں اس کی دیواریں جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھیں، اور زمین کے اندر مٹی میں جو ہے اب بنیادیں باقی رہ گئی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا اسی طرح سے یہ اس کی تعمیر کرتے رہے، اور پھر جو ہے یہاں پہ جنت سے لایا گیا پتھر جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ یہاں پہ نصب کیا، ہجر اسود۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قبیلہ جرہم، قریش، امیر، معاویہ، عبداللہ بن زبیر اور پھر حجاج بن یوسف نے، یعنی کہ اپنے اپنے دور میں اس کی کچھ تعمیر جو ہے یا مرمت جو ہے وہ ہوتی رہی۔ اب جو ہے حضرت اسماعیل کے اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 فرزند عطا کیے، اور اس سے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ قبیلے جو ہیں یہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور اس طرح سے کرتے کرتے عرصہ اور نسل در نسل گزرتی چلی گئی۔ اب 40 پشتیں جو ہیں وہ گزر گئیں حضرت اسماعیل کے بعد، حضرت اسماعیل کے بعد 40 پشتیں گزر گئیں۔ تو یہاں پہ عدنان کا ذکر آتا ہے، اور پھر عدنان کے بعد 21 پشتیں گزریں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں جو ہے یہ قصی کا ذکر ہے۔ قصی کے 3 بیٹے تھے، عبددار، اسد بن عبد العزی اور عبد مناف۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، نوفل، عبد شمس، مطلب اور ہاشم، اور یہ ہاشم کی نسل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے
اس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا، کنانا کی نسل سے قریش کو چنا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو تو چنا تو سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، اور گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ تو اس طرح سے یہ عدنان کی نسل جو ہے وہ پورے عرب میں جو ہے وہ پھیل گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف عرب حکومتوں کا بیان آتا ہے، اور کافی بادشاہوں کا ذکر آ جاتا ہے، جو کہ ان کا ہم ذکر تو کر لیں، لیکن وہ چونکہ ہمارے عام روٹین میں ہمیں ان کا بالکل پتہ نہیں ہے، تو ان کا ذکر میں اتنا نہیں کروں گی، کیونکہ وہ کسی کے ذہن میں جو ہے وہ رہنے والے نہیں ہیں۔ تو میں ان باتوں کا صرف ذکر کروں گی کہ جو ہمارے ذہن میں کچھ رہ جائیں باتیں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ عرب جو ہے مذاہب کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد عرب باشندگان جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے، یعنی کہ اسلام کے پیرو تھے، جو کہ حضرت ابراہیم کا دین تھا، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے اور توحید پر کار بند رہتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا، پھر ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے نشانات باقی رہے، اور حتیٰ کہ بنو خزاعہ کا سردار عمر بن لوہی منظر عام پر آ گیا۔ یہ ایک سردار تھا۔ یہاں سے جو ہے وہ ایک ٹرن آتا ہے،